السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا۔ وقال اللہ سبحانہ وتعالی یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ کی عطاؤں کا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشوں کا سیزن آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے ہم اس کی تیاری کرنی ہے، اپنی روزانہ کی زندگی کو ترتیب پر لانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے استقبال میں شعبان سے ہی اس کی تیاری فرماتے تھے، اور آپ کے شعبان کے جو دن ہوتے تھے وہ روزوں سے گزرتے تھے، اور آپ کی راتیں عبادات میں گزرتی تھیں۔ رمضان میں آپ کی عبادتوں کی کثرت ہوتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے کیا معمولات تھے، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ آپ نے امت کے سامنے رات کے کیا اعمال پیش کیے ہیں، آپ کی رات کیسے گزرتی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ یعنی ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہاں قیام کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات تھیں اس میں حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی خالہ ہوتی تھی۔ خالہ جو ہے یہ ماں کے قائم مقام ہے، مرتبے میں، عزت میں، خدمت میں، جسے چچا باپ کے درجے میں ہے، تو خالہ ماں کے مقام میں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جب حضرت مریم پیدا ہوئی یتیمی کی حالت میں، والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو پرورش کی بات آئی کہ اس بچی کی پرورش کون کرے، اس بچی کی تربیت کون کرے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا میں تیار ہوں، اور یہ میں کروں گا، کیونکہ دو وجہ سے۔ ایک یہ ہے کہ حضرت عمران کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا نائب بنایا ہے، اور دوسرا میرے گھر میں میری اہلیہ اس بچی کی خالہ ہے، تو خالہ ہونے کے اعتبار سے اس بچی کی نگرانی اور تربیت میں کروں گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو جب پتہ چلا کہ آج کی رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خالہ کے حجرے میں آرام کرنے والے ہیں، خود کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ کے دن بھر کے جو معمولات ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، مسجد میں کس طرح رہتے ہیں، سفر میں کس طرح ہیں، لوگوں کے درمیان کس طرح ہیں، آپ کی رات کس طرح گزرتی ہے۔ تو میں اپنے خالہ کے گھر پہنچا، میری خالہ نے کہا کیا بات ہے، کہنے لگی کہ میں آج آپ کے ہاں قیام کروں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ایک چادر دے دی، تکیہ دے دیا، چھوٹا سا حجرہ تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے چادر بچھائی اور میں سو گیا۔ نیند تو نہیں آنے والی تھی، کیونکہ مجھے دیکھنا تھا کہ آپ کے کیا معمولات ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور آپ مسنون طریقے پر آپ آرام فرمائے، اور رات کا ایک حصہ ختم ہوا تو آپ جو ہے بیدار ہوئے، اور آپ جو ہے سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھی سب سے پہلے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے سبحان اللہ، 13 سال، محدثین فرماتے ہیں 13 سال کا بچہ ہے، کیسی طلب ہے، کیسا شوق اور جذبہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی ہے، آپ کی پیاری مبارک زندگی کو مجھے سیکھنا ہے۔ ایک شوق، ایک طلب ہوتی ہے۔
تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ایک مشکیزہ تھا، اس مشکیزے کو اٹھایا اور اس میں سے پانی پیا، تو میں بھی اٹھا، میں بھی اس مشکیزے سے پانی پیا، پھر آپ استنجا کے لیے گئے اور استنجا سے واپس آئے تو میں نے آپ کے لیے جو ہے نا وضو کے لیے پانی تیار کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، پوچھا کس نے پانی رکھا؟ تو حضرت ام المؤمنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا عبداللہ نے رکھا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور خوش ہو کر آپ نے اس موقع پر دعا دی، اور دعا میں یہ دعا دی کہ اے اللہ اس لڑکے کو اپنے کتاب کا علم عطا فرما، دین کی سمجھ عطا فرما، اور ایک روایت میں ایک دعا ہے کہ اے اللہ اس بچے کو حساب کی سختی سے بچا لے۔ کتنی بڑی بات ہے، خدمت سے آدمی کا دل خوش ہوتا ہے، اور اس خوشی سے کیا ہے بڑوں کی دلوں سے دعائیں نکلتی ہیں۔ تو ہماری جو ذمہ داری ہے کہ ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں جو بڑے ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے والدین کے درجے میں جو ہیں، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لینی ہے۔ جہاں ہمیں دعائیں لینی ہے، بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو دعائیں دیتے رہنا چاہیے، موقع بموقع۔ اولاد تو اولاد ہے، کتنی بھی تکلیف پہنچے صبر کرے، برداشت کرے، اللہ سے امید رکھے، دعا دیتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک عجیب بات فرماتے ہیں وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، میں تمہاری جتنی خیر کی دعائیں قبول کرتا ہوں، اتنی اگر تمہاری بد دعائیں اگر قبول کرنے لگو تو تم سب ختم ہو جاؤ گے۔ آدمی جب غصے میں آتا ہے تو آدمی جو ہے کوستا ہے، بڑبڑانے لگتا ہے، اور دیکھتا نہیں اولاد کو بھی سنا دیتا ہے۔ پھر جب معاملہ کچھ بگڑتا ہے تو پریشان ہوتا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے پتہ نہیں، سمجھ میں نہیں آتا، یہ اسی کی دعاؤں بد دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خدمت کے راستے سے دعائیں لیتے تھے، اسی لیے ہمیشہ کبھی بھی کوئی موقع ملے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، مسجد میں بھی بزرگ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک چیئر کا انتظام کر دیا، ان کے لیے تھوڑا سا دروازہ صحیح کر دیا، ان کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں یہ ہوتی ہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب ایک بہت مفتی اعظم ہیں رحمت اللہ علیہ، کہتے ہیں کہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم یہ واقعہ اپنے والد کا سناتے ہیں کہ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے گھر کے بچوں کو جمع کیا، کہا کہ ایک راز کی بات میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ فجر کی نماز کے لیے میں اٹھا کرتا تھا، جب مسجد جاتا تو ایک مرتبہ راستے میں ایک بڑھیا جو ہے پانی کا مٹکا لے کر جا رہی تھی، میں اس کے مٹکے کو لے لیا اور اس کے گھر تک پہنچا دیا، اور اللہ کا کرنا اس نے زبان سے دعائیں دی۔ میں نے سوچا یہ تو بڑا سستا سودا ہے، تھوڑا سا اس کی خدمت کر دی اور دعائیں مل رہی ہیں۔ میں نے اس کو اپنا معمول بنا لیا، اور یہ میرے اور اللہ کے اور اس کے درمیان کوئی نہیں جانتا، اور میں تمہیں صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایسے موقع زندگی میں آئے تو اسے ضائع مت کرو، ایسے موقع کبھی آئے زندگی میں ضائع مت کرو۔ چنانچہ میں دیکھا کہ ہمیشہ وہ عورت، وہ بڑھیا جو ہے دعائیں دیتی رہی۔ تو بڑے اللہ تعالیٰ جب کسی کو ایک مقام پر رکھتے ہیں، ماں اس کا ایک مقام ہے، باپ اس کا ایک مقام ہے، ایک بزرگ اس کا ایک مقام ہے، ان کا عمل جس طرح یہ ہے کہ دعائیں دیتے رہنا، چھوٹوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کا دل خوش کر کے، ان کی خدمت کر کے ان کی دعائیں لیں۔ جیسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین دعا لی اور زندگی ان کی بدل گئی۔ صحابہ کی جماعت میں بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہتمام سے دیکھ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کا عمل کیا تھا۔ آپ نے وضو کیا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، مختلف صحابہ، سبحان اللہ، خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حضرت عطا ایک تابعی ہیں، کہتے ہیں کہ میں ام المومنین اپنی ماں حضرت عائشہ کی خدمت میں پہنچا،
میں نے عرض کیا کہ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ایک عجیب بات مجھے بتائیں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی آپ کی ہر بات عجیب ہے، آپ کا ہر عمل عجیب ہے، آپ کی سخاوت، آپ کی عبادت، آپ کا ہر عمل. لیکن ایک واقعہ میں تمہیں سناؤں رات کا. ایک مرتبہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر تشریف لائے اور آپ لیٹے تو آپ بے چین رہے. اس بے چینی کی وجہ سے کروٹیں بدلتے رہے. پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ عائشہ مجھے اجازت دو کہ میں اپنے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں عبادت کے لیے. یہاں پر محدثین نے ایک بڑی حکمت کی بات لکھی ہے کہ غور کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے اپنی بیوی سے اجازت لے رہے ہیں، کیونکہ رات کا قیام یہ بیوی کا حق ہے. آپ نے اپنی امت کو بتایا کہ حقوق کیسے ادا کیے جاتے ہیں. ایسے نہیں ہے کہ بھئی تہجد پڑھنا ہے جو چاہے کرو میں کھڑا ہوں. ماں باپ کا حق ہے، میاں بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کا حق ایک دوسرے پر رکھا ہے. آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ عائشہ مجھے اجازت دو میں کھڑا ہو جاؤں اپنے رب کے سامنے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خاموش رہی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری خوشی ہے لبیک. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے وضو کر کے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں آپ جب کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے میں نے دیکھا کہ آپ کے قدم مبارک پر ورم آ گیا تھا. اتنا لمبا قیام، اتنا لمبا قیام. ایک صحابی ہیں فرماتے ہیں میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ رات کے وقت ایک آیت قرآن پاک کی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم. یہ ایک آیت ہے، آیت کا ایک حصہ ہے، اس کے دو حصے ہیں. پورے قیامت کا یہی منظر ہے. قیامت کیا ہے، کیسی ہونے والی ہے، اگر کوئی سمجھنا چاہے یہ بس آیت ہے. کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے دو معاملے چلیں گے اپنے بندوں کے ساتھ. ایک اللہ کا عدل چلے گا یا اللہ کا فضل چلے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات اس آیت کو پڑھ رہے ہیں ان تعذبہم فإنہم عبادک. اے اللہ اگر آپ اپنے بندوں کو سزا دے سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے، آپ کے بندے ہیں، کیونکہ عادل ہے. اللہ اگر کسی کے ساتھ انصاف کا معاملہ کریں پکڑا جائے گا، ہے نا. پوری رات آپ آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے ہیں. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، فضل کا معاملہ ہے، آپ کر سکتے ہیں. عزیز ہیں آپ کے فیصلے پر کسی کا فیصلہ نہیں چل سکتا، آپ کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ہاں آپ عدل والے بھی ہیں، فضل. یہ آیت ایک ہی پڑھ رہے ہیں اور روتے جا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کیسے گزرتی تھی دیکھیں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرے دل میں خواہش ہوئی کہ آپ کے ساتھ رات گزاروں، تو آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے. پہلی رکعت میں 2.5 پارے آپ کھڑے ہو کر پڑھے. پہلی رکعت میں جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع، اور جتنا لمبا رکوع اتنا لمبا سجدہ. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے معمولات تھے. اور یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے قدم مبارک کے ورم کو دیکھ کر نماز کے بعد کہنے لگی آپ تو بخشائے ہیں، اللہ نے تو آپ کو معاف کر دیا، پھر بھی آپ اپنے آپ کو اتنا تھکا رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کیسی کیسی نعمتیں اس نے مجھے عطا فرمائیں. شکر کے جذبے میں، محبت کے جذبے میں آپ اللہ کے سامنے کھڑے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نمازوں کو اگر ہم دیکھیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سیرت کی کتاب ہے زاد المعاد، اس کتاب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا تذکرہ جہاں فرمایا، وہاں ایک بڑی عجیب بات انہوں نے لکھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں 7 مقامات پر اللہ سے دعائیں کرتے تھے. نماز خود اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے. تہجد کتنی بڑی نعمت ہے، سوچیں کتنی بڑی نعمت.
اللہ سے مناجات، اللہ سے سرگوشی، یہ وہ موقع آ رہے ہیں ابھی سے بندہ اگر کچھ سوچے، فکر کرے، ترتیب بنائے تو آنے والے رمضان کی راتوں کو وصول کر لے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کی ابتدائی راتوں سے ہی شروع فرماتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے عافیت طلب کرنے والا۔ سوچیں کتنی بڑی نعمت اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ رات کا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر مناجات کرنا، راز و نیاز کرنا، اپنے مسائل کو اللہ کے سامنے پیش کر کے دو آنسو۔ ہمارے تو فجر کے لالے پڑے تھے، ہمارے تو فرائض جو ہے نا خطرے میں پڑے رہتے ہیں، لیکن دوستوں کہ اب اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، ہمیں ابھی اس کی ترتیب ہمیں بنانا ہے۔ ابھی سے بندہ اس کی فکر کرے، اس کا سوچے تو آدمی آنے والی مبارک راتوں کو جو ہے صحیح وصول کرے گا۔ کم از کم جمعہ کی رات ہے، خاص راتیں ہیں، اس میں تو آدمی اٹھ جائے۔ کس کے پاس کیسے مسائل، ہر آدمی اپنے مسائل کو لے کر جی رہا ہے، اللہ کے سامنے پیش کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اولا ادلکم ابواب الخیر، میں تمہیں بتاؤں خیر کس دروازے سے آتا ہے۔ خیر کے دروازے کیا ہیں؟ جیسے مسجد میں آ رہے ہیں دروازے سے، جانتے ہو خیر کس دروازے سے آتا ہے؟ آپ نے 3 اعمال بتائے، الصیام والصدقۃ والصلاۃ باللیل، فرمایا یہ 3 صاد ہیں، 3 صاد۔ الصوم روزہ ہے، شعبان کے مہینے میں گزشتہ جیسے میں نے عرض کیا کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے۔ کم از کم ہم 3 روزے رکھ لیں، کم از کم پیر کا روزہ رکھ لیں، کم از کم اپنے قضا روزوں کو تو ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ صدقہ یہ خیر کے آنے کا دروازہ ہے، اور پھر تیسری چیز فرمایا وہ ہے رات کی نماز۔ رات کی نماز اس امت کو تحفے کے طور پہ دی گئی۔ سورہ مزمل کی جو ابتدائی آیات ہیں، سورہ مزمل جو ہے یہ وہ سورت ہے جو نزول کے اعتبار سے ابتدائی دور کی ہے، بلکہ دوسرے تیسرے نمبر پر ہے۔ اگر آپ دیکھیں سورہ مزمل نزول کا جو نمبر ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے۔ سورہ اقرا کے بعد سورہ مدثر، اس کے بعد سورہ مزمل۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ یا ایھا المزمل، اے چادر میں لپٹے ہوئے، قم اللیل، کھڑے ہو جائیے، رات میں کھڑے ہو جائیے۔ قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، 3 درجے ہیں، آدھی رات، 2/3 رات یا 1/3 رات۔ ورتل القرآن ترتیلا، قرآن پاک کو پڑھتے رہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ سے مناجات کا، جیسے میں نے عرض کیا ایک بات ذہن سے نکل گئی، 7 مقامات ہیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر اللہ سے دعائیں مانگتے تھے۔ نماز خود اللہ سے قرب کا ذریعہ ہے، اور اس میں اللہ سے دعائیں، حدیث میں آتا ہے رات میں آپ کھڑے ہوتے، آپ کی جو ہے رات کی نمازیں دیکھیں، اللہ کا خصوصی دربار ہے۔ میں اللہ کے دربار میں کھڑا ہوں، حاجت، ضرورت، سارے مسائل کو لے کر آپ کھڑے ہو کے کیا کر رہے ہیں؟ تکبیر تحریمہ کے وقت دعا کر رہے ہیں۔ آپ کی دعائیں اگر اس میں دیکھیں، اللہ اکبر، کیا دعا فرما رہے ہیں؟ اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت بین المشرق والمغرب۔ معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اے اللہ مجھے گناہوں سے اتنا دور کر دے جتنا مشرق سے مغرب ہے۔ اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو دے جیسے سفید کپڑا صاف ہو جاتا ہے۔ کبھی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کبھی فرما رہے ہیں اللہم انی اعوذ بک من ضیق یوم القیامہ، اے اللہ میں قیامت کے دن کی تنگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ قیامت کے دن حشر کے میدان میں شفاعت کبریٰ آپ کے لیے ہے، ساری انسانیت آپ کے پیچھے چلنے والی ہے، اور آپ تہجد میں کھڑے ہو کر تکبیر اولا سے پہلے کیا کہہ رہے؟ اے اللہ میں قیامت کی تنگی سے پناہ مانگتا ہوں، اس دن کی سختی سے بچا لے۔ کبھی رکوع میں جا رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اللہم اجرنی من النار،
کبھی سجدے میں گئے تو اللہم اغفر لی ورحمنی فرما رہے، کبھی کہہ رہے ہیں سجد وجہی للذی خلقہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ سجدے میں کہہ رہے ہیں پاک ہے وہ ذات جس نے میرے چہرے کو بنایا، جس میں سونگنے کے لیے ناک، دیکھنے کے لیے آنکھ، بات کرنے کے لیے ہونٹ، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ کیسا بہترین ذات، کیسی بہترین ذات ہے۔ دو سجدوں کے درمیان کہہ رہے ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی، اللہ سے مغفرت مانگ رہے ہیں۔ آپ بتا رہے ہیں دیکھو نماز خود اللہ سے راز و نیاز کا عمل ہے، نماز خود اللہ سے مناجات کا ذریعہ ہے، بندہ اللہ سے کہتا ہے اس میں، اور یہ موقع ہوتے ہیں کس مخلوق کے سامنے کہیں گے تو ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ وہ خود مخلوق ہے، وہ خود اندھا ہے، وہ خود نابینا ہے، اس کے پیچھے بندہ چلے گا، اس پر اعتماد کرے گا، وہ بھی دھوکہ کھائے گا۔ سارے نبی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عبدیت کو بتایا، دیکھو اس دربار میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس دربار میں اللہ سے مانگتے ہیں۔ اسی لیے دوستو کہ یہ جو اوقات آ رہے ہیں اللہ کی عطاؤں کے، اللہ کی داد و دہش کے، اللہ کے نوازنے کے، ان اوقات کو غنیمت سمجھیں، ہم ترتیب بنائیں، ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا مزاج بنائیں۔ 2 رکعت تہجد کی نیت سے کم از کم عشاء کے بعد تو پڑھ لیں۔ اللہ موقع دے رات میں کھڑے ہو کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں کیسی ہوتی تھیں، ہمیں کم از کم، یعنی آپ کی نماز اور آپ رو رہے ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، وہ وقت ہوتا ہے بندہ اللہ کے سامنے تنہائی میں کھڑ کر اللہ کے سامنے رو لے۔ یہ موقع ہوتے ہیں، یہ موقع کبھی دوبارہ ملتے نہیں بندے کو۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں آنے والے ان مبارک ایام کی، ان راتوں کی اللہ تعالی ہمیں قدر کرتے ہوئے ہمیں اللہ کا قرب لینے کی، اللہ سے مغفرت لینے کی، اللہ کی رحمتوں کو لینے کی اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا